ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ غزوہ میں جانا چاہتا ہوں، دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں، جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی دیکھ بھالی کرو، ماں کے رہنے سہنے اور اچھی عادت سے ماں کے ساتھ پیش آؤ، جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ کتاب دیکھیے سنن نسائی، یہ روایت حسن صحیح ہے۔ دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے، دنیا جس کو ماں کہتی ہے ذات بڑی بابرکت ہے، ماں ایسی دولت ہے جن کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس صحابی سے، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی دیکھ بھالی کرو، جنت اگر لینا چاہتے ہو تو جنت جو ہے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ ماں باپ بچپن میں ہم لوگوں کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے بڑی مشکلات جھیلی ہیں۔ اگر بیمار ہو جائے بچہ، ماں باپ کو نیند نہیں آتی، کام کرنے میں دل نہیں لگتا، باپ یہ سوچتا ہے کب ہمارے بیٹے کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، میں خوشی سے باہر نکل جاؤں، کام کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ پریشان رہتے ہیں، ماں پوری رات جاگ کر یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت کب ٹھیک ہو جائے۔ بچہ نہیں سوتا ہے، جب تک بچہ نہ سوئے ماں جاگی رہتی ہے، اپنی نیند کو خراب کرتی ہے، جاگنے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچے کو جب تک وہ نہیں سلائے تب تک نہیں سوتی ہے۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہے ہم لوگوں کے لیے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی ماں باپ کا حق ادا کریں۔ ہم جتنا بھی چاہے، جتنی بھی خدمت کر لے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ دعا بتا رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم یہ دعا کرتے رہیں۔ ہم ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ کی خدمت کریں، دیکھ بھال کریں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کریں، کھانے پینے کا انتظام کریں، اگر بیمار ہو جائے تو دوائیوں کا انتظام کریں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری پرورش کی، دیکھ بھالی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا، لکھنے پڑھنے کا انتظام کیا۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے ماں باپ ہو، سب کے ساتھ انصاف کریں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تابعین میں سے ایک بزرگ ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں۔ اس کے بدن پر، جسم پر ایک سفید داغ تھا۔ اگر تم میں سے کسی کی اس سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرانا۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اویس قرنی سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے ان سے مغفرت کی دعائیں کرانا۔ یہ اویس قرنی کون ہے؟ ملک یمن کے رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھجواتے ہیں، پیغام بھجواتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا صحبت پانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں ہے، بوڑھی ہے، انہیں میری خدمت کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے آ جاؤں یا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی خدمت کرو۔ ملک یمن کے رہنے والے ہیں، نبی کو دیکھ نہیں سکے، دیدار نہیں کر سکے، صحابی نہیں بن سکے۔
صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ساتھی کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اسے صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا اسے تابعین کہتے ہیں۔ یہ تابعین ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آ سکے نبی سے ملاقات کے لیے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی سے اگر تم میں کسی کی ملاقات ہو جائے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے حکمراں بنے۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنتے، امیر المومنین بنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول بن گیا، جب بھی کوئی قافلہ کچھ لوگ ملک یمن سے آتے تو ان سے پوچھتے کیا تم میں سے کوئی اویس بن عامر ہے؟ معلوم چلتا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مورخین کے مطابق سن 23 ہجری میں 23 ہجری میں، یہ ہجری سال کسے کہتے ہیں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں اس وقت سے ہجری سال شروع ہو جاتا ہے۔ سن 23 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 23 سال بعد جب حج کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اویس بن عامر کو تلاش کرایا۔ یہ واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تلاش کراتے ہیں تو اویس بن عامر حاضر ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا آپ اویس ہیں؟ کہا جی ہاں، مجھے اویس بن عامر کہتے ہیں۔ کہا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں، میری والدہ زندہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ملک یمن کی امدادی فوج کے ساتھ تمہارے پاس اویس بن عامر آئے گا، وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی اچھی طرح دیکھ بھال کرتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری ملاقات اویس بن عامر سے ہو جائے تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرانا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اویس قرنی آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ صحابی رسول دعا کرانے کے لیے اویس بن عامر سے کہہ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ اس وقت کے 15-16 ملک کے حکمراں بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعد النبی لو کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا، جن کے لیے دعائیں کی تھی اللہ کے نبی نے کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اچھا ہے، تو اسے مسلمان بنا دے، اور مذہب اسلام کو ان کے ذریعے سے طاقت پہنچا، قوت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا اور انہیں ایمان کی دولت دی۔ مراد رسول ہے، مانگا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، مسلمان ہوئے ہیں۔ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، خانہ کعبہ میں صحابہ کرام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ڈر سے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے بلند آواز سے، کیونکہ مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، پریشان کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں خانہ کعبہ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام کو لے کر تلوار ہاتھ میں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، خانہ کعبہ میں لے کے جاتے اور نماز ادا کرتے۔ اتنے طاقتور عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تم جس راستے سے آتے ہو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں ایک مکان دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، میں ان کے قریب گیا، میں سوچنے لگا یہ میرا مکان ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ عمر بن خطاب کا مکان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابھی زمین پر ہے، جنت میں محل بنا ہوا ہے، جنت میں محل بنا ہوا، نبی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آج یہی عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے اعتبار سے، جو چھوٹا چھوٹا ملک ہے اس وقت کے اعتبار سے 16-17 ملک کے حکمراں تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ہیں، لیکن دعا کرانے کے لیے اپنی مغفرت کی دعا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے
اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے مل گیا؟ کیونکہ ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ماں کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اس وجہ سے یہ مقام و مرتبہ ملا کہ آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں مغفرت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے، پھر نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ حج کے بعد کہاں جائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں حج کے بعد کوفہ چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کوفہ کے گورنر کو، حکمراں کو یہ بات لکھ دوں کہ وہ آپ کی دیکھ بھال کریں گے، رہنے سہنے کا انتظام کریں گے، کھانے پینے کا انتظام کریں گے؟ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا سننے کے لائق ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ عمر، میں کمزور اور گمنام لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، غریب کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، امیروں کو، مالداروں کو، دور دراز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ بڑا مالدار ہے، اور غریب کو کوئی پہچانتا نہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گمنام اور کمزور یعنی غریب رہنا پسند کرتا ہوں، ایسا رہنا پسند کرتا ہوں کہ جسے لوگ مجھے پہچانے نہیں۔ کتاب دیکھیے صحیح بخاری۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کی دیکھ بھالی کرنی چاہیے، ماں باپ کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا چاہیے، ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے، سب کے ساتھ اچھی عادت سے پیش آئے، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے ماں باپ ہو، سب کے ساتھ انصاف کریں، کسی کو ناراض نہ کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے، ماں باپ کی دیکھ بھالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔